حقیقی آزادی کا نعرہ لینے والے ایک اور نوجوان کی جان لے لی گئی۔ میں طبی موت نہیں کہوں گا بلکہ قتل کہوں گا جو اس نوجوان کا کیا گیا، اور قتل اس طرح کیا گیا، ان لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب باہر آتے ہیں تو یہ صحت یاب نہیں ہو پاتے۔ یہ صرف ایک نوجوان کی کہانی نہیں بلکہ بہت سے لوگوں کی کہانی ہے۔ آج یہ کہانی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان، کیونکہ گرمیاں آ رہی ہیں، اب ہم اے سی لگانا شروع ہو گئے ہیں، آپ لوگ بھی اے سی لگاتے ہوں گے، اے سی کے کمروں میں سکون کی نیند کرتے ہوں گے، اور دیکھیں عمران خان آج بھی جیل میں قید ہے اور آج بھی شدید گرمی میں جیل میں قید ہے۔ مجھے وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں جو پچھلی گرمیوں میں عمران خان نے کہے تھے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ میرے جو سیل ہوتا ہے اس کی حالت دن ٹائم اس طرح ہو جاتی ہے جیسے ایک اوون جو گرم ہوتا ہے، جیسے اس سے گرمی پیدا ہوتی ہے، اس طرح میرے سیل کی حالت ہو جاتی ہے۔ پاکستانیوں، پھر گرمی آ گئی ہے، اور مجھے یاد ہے کہ میں اڈیالہ جیل گیا تھا، ایک ہی ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد انہوں نے پابندی لگا دی میری ملاقات پہ، اور جب میں اڈیالہ جیل گیا تھا میں اسی طرح اس سے تھوڑی سی ڈارک کلر کی عمران خان نے شرٹ پہنی تھی، اور یقین کریں کہ وہ جو شرٹ تھی نا وہ بالکل گیلی تھی پسینے سے، اور بار بار عمران خان اس طرح پسینہ صاف کر رہے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں وہ انسان کس تکلیف میں ہے، تو اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلاول بھٹو، دیکھیں یہاں ہم لیڈرشپ پہ تنقید کرتے ہیں، ہم سہج سوال کرتے ہیں، اور عمران خان کے حوالے سے بھی لوگ ان سے سہج سوال کرتے تھے اور وہ بڑے تحمل مزاج کے ساتھ اس کا جواب دیتے تھے۔ بلاول بھٹو بات کر رہے تھے تو شازیہ مری اندر بولی، اور شازیہ مری کے ساتھ جو ہوا وہ آپ ویڈیو میں دیکھیں۔ خیر کافی چیزیں ہیں جس پہ بات کرتے ہیں۔ پہلے میں بات کرتا ہوں جو ایک اور نوجوان کا قتل کیا گیا۔ اس نوجوان کا نام حافظ عدنان ہے، اس کا تعلق ملتان سے ہے، انصاف یوتھ ونگ کا جنرل سیکرٹری تھا یہ ملتان کا، اور بہت سے احتجاج میں، آپ یہ نیچے تصویر دیکھ سکتے ہیں، بہت سے احتجاج میں، جلسوں میں، جلوس میں، ریلیوں میں یہ نوجوان نظر آتا تھا، بلکہ ایفرٹ کرتا تھا، کوشش کرتا تھا، عمران خان کے جلسے کو کامیاب کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا تھا۔ اور 9 مئی کو احتجاج کیا۔ 9 مئی کو جب عمران خان کو گریبان سے پکڑا گیا، یہ نوجوان اپنے نوجوانوں کو، اپنے ساتھیوں کو لے کے باہر نکلا، اور اس کے پاداش میں اس کو گرفتار کیا گیا، ان کے گھر کی 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، اس کے گھر سے جا کے اس کو اٹھایا گیا، اسے 2 ماہ جیل میں رکھا گیا، 2 ماہ جیل میں رکھا گیا، اور وہاں بیمار ہو گیا، اس کے بعد اسے رہا کیا گیا۔ لیکن پتہ نہیں کیا کھلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا دیتے ہیں، پتہ نہیں مطلب کیا کرتے ہیں جیل میں ان نوجوانوں کے ساتھ، اور وہ نوجوان جیل میں گیا، بیمار ہوا، پھر ٹھیک نہیں ہو سکا، اور پھر صحت یاب نہیں ہو سکا۔ والدین نے، گھر والوں نے بہت علاج کروایا لیکن نہیں ٹھیک ہو سکا، اور پھر کل اس نوجوان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی۔ اور یقین کریں کہ اس پہ دل جو ہے افسردہ ہے، دکھی ہے، وہ اس وجہ سے کہ یہ نوجوان یہ کوئی دہشت گردی کرنا نہیں چاہتے تھے، یہ حقیقی آزادی کا جو نعرہ لگا رہے تھے یہ اس پاکستان کے لیے لگا رہے تھے کہ اس پاکستان کو حقیقی معنوں میں آزادی ملے، اس جمہور کو طاقت ملے جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ نہ اسلام کے قوانین ہے، نہ جمہور کی کوئی طاقت ہے، نہ جمہور کو پوچھا جاتا ہے۔ جمہور عوام ووٹ کسی کو دیتی ہے، نکلتا کسی کا ہے، جتواتی کسی کو ہے، آگے کسی کو جتوا دیتے ہیں، تو جمہور کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں حیثیت کس کی ہے سب جانتے ہیں، جن کی حیثیت ہے۔ تو یہ نوجوان حافظ عدنان جو ہے بڑی کوشش کرتا رہا، بیماری سے لڑتا رہا۔ اتنا، اگر آپ تصویر دیکھیں، پہلی تصویر دیکھیں جس میں یہ احتجاج میں نظر آ رہا ہے، یہ اتنا جوان تھا اور پھر بالکل پتلا سا رہ گیا اور اس دنیا سے چلا گیا، منو مٹی تلے چلا گیا، حقیقی آزادی کا خواب لے کے چلا گیا۔ لیکن یہ قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی، یہ قربانی ضائع نہیں جائے گی۔ صرف یہ ایک نوجوان کی کہانی نہیں بلکہ اور بہت سے اس معاشرے کے نوجوانوں کی یہ کہانی ہے۔ یہ افتخار جٹ کی کہانی ہے جس کا تعلق کمالیہ سے ہے، کمالیہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے اور ایک چھوٹے سے گھر سے ہے۔ ایک خوبصورت، میں اس کے گھر گیا تھا، ایک خوبصورت تقریباً 3-4 سال کی ایک بیٹی ہے، اور بزرگ والدین ہیں جن کا بازو بھی ٹھیک نہیں تھا، اور بازو ان کا اس طرح تھا۔ اب اس بزرگ والدین جو اس کے والد ہیں وہ کیا کریں گے؟
اور جس تکلیف میں تھے وہ مجھے آج بھی وہ لمحہ یاد ہے. اور افتخار جٹ کا قد میں پہلے 2 ولاگ میں بتا چکا ہوں کہ 6 فٹ سے زائد اس کا قد تھا. اور جس ماں کا اتنا خوبصورت نوجوان ہو، اتنا خوبصورت جوان ہو، گبرو لال جیسا اس کا چہرہ ہو، اور جب وہ جیلوں میں رہ کر آئے، جب وہ 13 ماہ جیل میں گزار کر آئے، اس کے بعد وہ اس دنیا سے چلا جائے تو کیا بیتتی ہے یہ ان والدین سے پوچھو. افتخار جٹ، ندیم چودھری جیل رہ کر آیا، یہی ہوا، بیمار ہوا، صحت یاب نہیں ہو سکا، ڈیتھ ہو گئی. لطیف شیخ، ٹھیک ہے، لطیف شیخ، ان کی بھی یہی کنڈیشن تھی، یہ بھی جیل میں گئے. اور ان کو میڈیسن لے کے جاتے تھے نا، تو مجھے ان کا بیٹا بتاتا ہے کہ جب میڈیسن ہم دینے جاتے تھے تو وہ میڈیسن والد تک پہنچانے کے ہم سے کئی پیسے لیتے تھے، لیکن والد تک نہیں پہنچاتے تھے. یہ ان کے جیلوں کا حال ہے. مجاہد شاہ، یہ بھی جیل میں رہ کر آئے، بیمار ہوئے، ڈیتھ ہو گئی. عبداللہ عالم، یہ بھی نوجوان جیل میں رہ کر آیا، بیمار ہوا، ڈیتھ ہو گئی. جمشید خان، اس کی بھی یہی کنڈیشن. وقاص گجر، یہ بھی نوجوان اسی طرح جیل میں رہا. یوسف خان، عابد مسیح، قاسم کھوکر جس کا تعلق گجرانوالہ سے ہے. صرف میں نے کہا یہ ایک نوجوان کا قتل نہیں بلکہ بہت سے نوجوانوں کا قتل کیا گیا ہے، اور اس پہ ایک وقت آئے گا، انکوائری ہوگی، ان سے احتساب لیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا. یہ جی اس معاشرے کے نوجوانوں کے ساتھ، اس پاکستان کے فیوچر کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اب میں بات کرتا ہوں دوسری، وہ عمران خان کی بات کرتا ہوں. جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ عمران خان نے لاسٹ گرمیوں میں کہا تھا کہ میرا جو سیل ہوتا ہے وہ اوون کی طرح گرم ہو جاتا ہے. تو پاکستانیوں آپ دیکھ لو، وہ انسان جو ہے اپنی تیسری گرمی جو ہے وہ جیل میں گزار رہا ہے. 5 اگست کو گرفتار کیا گیا تھا. اب جو مئی، جون، جولائی، اگست، تیسرا 5 اگست بھی آنے والا ہے. 1000 سے زائد دن ہو چکے ہیں، 3 سال مکمل ہونے والے ہیں، اور وہ انسان آج بھی جیل میں ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ تحریک انصاف اس کے لیے کیا کر رہی ہے؟ یہ آپ نے دیکھنا ہے، یہ آپ نے سوچنا ہے کس قدر وہ تکلیف میں ہے. لیکن بات پھر بھی قوم کی کرتا ہے، بات پھر بھی اداروں کی کرتا ہے، بات پھر بھی کرتا ہے پاکستان کی سلامتی کی کرتا ہے. تو میں جس طرح کہا کہ میں خود جیل میں دیکھا کتنا پسینہ تھا، شرٹ فل. جب انہیں جیل لایا گیا نا، کیونکہ تب کورٹ روم تھا نا، تو جب ان کو لے کر آئے تو میں نے دیکھا کہ بالکل آلریڈی وہ پسینے سے گلے تھے. تو اندازہ لگائیں کہ کتنی گرمی ہوگی. جہاں ہم اے سی کے بغیر اب گزارا نہیں کر سکتے، جہاں 2 منٹ پنکھا بند ہو ہم گزارا نہیں کر سکتے، وہاں وہ انسان کن تکلیفوں میں ہے، کون سی مشکلیں برداشت کر رہا ہے. اور پھر یہ نوٹ کریں کہ وہ انسان کیسا انسان ہے، وہ انسان کیا کچھ چھوڑ کے اس پاکستان کے لیے کیا کچھ کرتا رہا، اور آج اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. تو اس پہ سب کو آواز اٹھانی چاہیے. باقی میں نے بات کی بلاول بھٹو کی. دیکھیں جن کا تو کلچر یہ ہے، سر جھکانا ہے، جی حضوری کرنی ہے، جی میڈم کرنا ہے. یہاں نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز، پھر جنید صفدر تیار ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور پتہ نہیں ان کے ٹبر کے ساکھ ڈار بھی انہی کے ٹبر کے ہیں، اور بھی یہ ٹبر کافی بڑا ہے، پتہ نہیں کون کون سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح جو ہے ذوالفقار علی بھٹو، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بے نظیر بھٹو، بلاول بھٹو، آصفہ بھٹو، ٹھیک ہے. مطلب یہاں نہ وہاں کوئی سر اٹھا سکتا ہے، نہ یہاں کوئی سر اٹھا سکتا ہے، ٹھیک ہے. نہ وہاں کوئی بول سکتا ہے، نہ یہاں کوئی بول سکتا ہے. آج آپ نے ویڈیو دیکھ لیں، آپ دیکھیں کہ کس طرح شازیہ مری بول رہی تھی، تو تھینک یو کہا گیا بلاول بھٹو کی جانب سے، اور وہ اس طرح کر کے وہ منہ بنا کے خاموش ہو گئی. تھینک یو. لیکن ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کی کیا وقت ہے پارٹی میں، ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. یہ صرف تحریک انصاف ہی ہے جہاں سوال کیا جا سکتا ہے، جہاں جواب مانگا جا سکتا ہے، جہاں عمران خان سے انسان پوچھ سکتا ہے. اور ایون کہ عمران خان سے تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں، نعیم حیدر پنجوتا کہتے ہیں ہم کئی باتوں پہ اختلاف کرتے تھے اور وہ آگے سے ہماری بات کو قبول کرتے تھے. یہ اس ٹائم ملک کی صورتحال ہے. باقی کیا ہوتا ہے آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے، پبلک سے بھی پوچھیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.